دیندار طبقے کا بھی ایک مسئلہ ہے، نوجوانوں کا خاص طور سے دنیاوی حالات بگاڑ کی وجہ سے مختلف لابیز ہیں، اندر والی بھی باہر والی بھی، مسلمانوں میں سے بھی ہے باہر والوں میں سے بھی ہے، جو مسلمان نوجوانوں کا دماغ خراب کر کے ان کو سیاسی مسائل میں پھنسا رہی ہے۔ کب تک ایسا چلے گا؟ ہم کو کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، یا تو پھر حکومت کے خلاف بغاوتیں، یا پھر سازشیں، یا اس طرح کی چیزوں میں مسلمانوں کو لگا دینا۔ پڑھا لکھا اچھا خاصا طبقہ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ اور ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جا رہا، ہاں وہ ویب سائٹ پہ جا رہا، دیکھیں گے کیا کرنا ہم لوگ، یا پروٹیسٹ میں جا کے وہاں پتھر پھینک رہا، یا اس طرح سے بیٹھ کے میٹنگز چپکے کر رہا، اپنے کو کیا کچھ تو بھی کرنا چاہیے، تیاری کرنا چاہیے، اور پھر اچانک آ کے پولیس ATS ان کو اٹھا کے لے جا رہی ہے۔ بڈھا باپ گھر میں ہے، بوڑھی ماں گھر کے اندر ہے، بہن کی شادی رکی ہوئی تھی، ہاں گیا ہے، یہ اٹھا کے لے گئی ATS اس کو۔ اب باپ گھر سے باہر نہیں نکل رہا، ماں گھر سے باہر نہیں نکل رہی، بہنیں گھر میں بیٹھی ہوئی، کالج نہیں جا رہی، پڑھ رہی نہیں، کچھ نہیں کر رہی۔ کیوں؟ باہر گئے تو لوگ دیکھ رہے، اچھا یہ دیش دروہی لوگ ہیں کیا؟ ان کی زندگی ختم، اس کی تو ختم ہوئی۔ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی ویسی بیٹھی ہوئی 6 8 سال سے کیس پڑا ہوا اس کا، وہ بھی کیس تھوڑی چلنے والا ہے، 10 سال تک کیس چلتا رہے گا۔ سڑتے رہو جیلوں کے اندر، سڑتے رہو جیلوں کے اندر۔ کیا کیا تھا؟ خالی چائے کی پیالی پہ ہوٹل میں بیٹھ کے بولا تھا اپنے کو ایسا کرے تو صحیح رہے گا، کسی نے تو بھی ایسا کچھ تو کرنا چاہیے۔ کوئی تو بیٹھا تھا بازو کے ٹیبل پہ، سناؤ، بازو کے ٹیبل پہ کوئی تو بیٹھا تھا، سنا، انفارم کر دیا کسی کو، یہ کیا کچھ بھی نہیں، خالی باتیں کیا، لیکن ان باتوں کی وجہ سے اس کے CCTV میں ریکارڈنگ آ گئی، اٹھا کے لے گئے۔ یہ پوٹینشلی کرمنل ہے، یہ پوٹینشلی ٹیررسٹ ہے، یہ ایسی بات اس نے کیا ہے، یہ ایسے ویب سائٹس پہ جاتا تھا، چیک کرتا تھا، پورا ریکارڈ اس کا ہے، پورا اس کو ٹریک کیا ہوا ہے۔ اب کہاں سے انکار کر سکتا ہو؟ کیا کچھ بھی نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بھولی بھالی غلطیاں اس کی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ پورا کریئر ختم، پورا کریئر ختم۔ باہر آیا کچھ سالوں کے بعد کہیں جاب بھی نہیں ملتا، کیونکہ اس کا ریکارڈ خراب ہے، کہیں جاب اس کو نہیں ہے، پوری زندگی ماں باپ پڑھا لکھا کے پورا نچھاور کیے، سب ختم۔ کیا کیا تو؟ ملک کے حالات بدلا، دنیا کے حالات بدلا، کیا کیا؟ تیری قربانی، تجھ کو ٹفن دینے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا۔ وہ کہاں گئے لوگ جنہوں نے تیرے ساتھ اتنی ساری باتیں کی تھی؟ کوئی نہیں آتا، انسان کوئی نہیں آتا، سب جتنے دوست تھے سب غائب ہو گئے، کچھ تو داڑھی واڑی بھی کاٹ لی ہے، کچھ انڈیا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ہوتا ایسا، کیوں ایسا؟ مسلمانوں کو اس طرح سے پھنسایا جائے، ان سے ایسی کچھ غلطیاں کرائی جائیں جس سے ان کے اندر اپنے آپ کو ڈر ہو کہ میں نے کچھ غلط کرنے والا تھا، میں کیا تو نہیں کچھ بھی، اور پھر ان کو پھنسا دیا جائے اور پوری قوم کو اس طرح سے برباد اور تباہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا ایجوکیٹڈ طبقہ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے ذہنوں میں سیاست ڈالی جاتی ہے، یہ کیا کر رہے مولانا لوگ، کچھ بھی نہیں کرتے لوگ، ہماری تنظیم دیکھو، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم کو کچھ کرنا چاہیے، وقت آ گیا ہے، کب تک چپ بیٹھیں گے، ہاتھ پاؤں توڑ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھیں گے کیا؟ دیکھو ایسا ہو رہا، اور پھر ویڈیوز، ادھر کے ویڈیو روہنگیا کے، ادھر ادھر کے ڈال کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا۔ کون بنایا وہ؟ کون بھیجا وہ؟ کون بھیجتا ہے؟ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکا کے ان سے کچھ غلطیاں کروانا اور ان کے کریئر تباہ کر دینا۔ حالات بدلیں، حالات بدلیں؟ نہیں بدلے کچھ بھی، لیکن مسلمانوں کے مسائل بڑھ گئے۔ کتنے لوگ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے آج ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اکا دکا کوئی ہوگا جس نے کچھ کیا ہوگا، ورنہ عام طور سے کسی نے نہیں کیا کچھ، لیکن زندگیاں تباہ ہوئی کہ نہیں؟ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دنیا میں ان کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ دہشت گرد لوگ ہیں۔ کوئی داڑھی والا آدمی بس میں چڑھا تو سب دیکھ رہے اس کو، ہوٹل میں کوئی گیا تو سب لوگ دیکھ رہے اس کو، کون ہے بھائی، کیا بات کر رہا؟ سن رہے تھے، دو داڑھی والے بیٹھ کے ہوٹل میں بات کر رہے آپس میں، سننے والا سن رہا، کیا بول رہے لوگ، کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہے، دھماکہ تو نہیں کر دیں گے، ہاں کوئی سازش تو نہیں کر دیں گے؟ ڈر رہے لوگ،
ایئرپورٹ پہ دیکھ رہے لوگوں کو, ٹرینوں میں دیکھ رہے لوگوں کو, ڈبہ کوئی بیچارہ آم کا ڈبہ لے کے جا رہا, لوگ دیکھ رہے کیا ہے اس میں, آم ہے کہ بام ہے اس میں, ڈر رہے لوگ. ایسا ماحول بنا دیا جائے, نیوز میں اتنا پھیلا دیا جائے, دہشت گرد, کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہی اس کے اندر ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے ایسی کچھ باتیں کی جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی. اور ان کو کس نے بھڑکایا؟ ایسی تنظیمیں, ایسے لوگ, ان سے بچ کے رہنا ضروری ہے. تو یہ بھی ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ ان الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. قرآن کی آیتیں پیش کرنا, جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر لوگ ہیں یہ. پھر عرب کے حکومت والے, وہ حکمراں کافر, وہ کافر, وہ کافر. کافروں کے خلاف ہم کو کچھ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ تو گھر کو سدھار سکتا اپنے؟ تو گھر کو نہیں سدھار سکتا. اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو سدھارنے کی فکر تیرے اندر نہیں ہے تو پوری دنیا کو بدلنا چاہ رہا ہے کہ تیرے بس میں نہیں ہے. تو فرسٹریشن پیدا ہونا, پھر کچھ نہ کچھ غلطی نیٹ پہ کر دیا بولے تو پولیس آگے اٹھا کے لے جاتی ہے اس کو. خالی ایک لائک کیا تھا بولتا, فیس بک پہ ایک نے فوٹو بھیجا, اس کے اندر میسج تھا, اور اس پہ میں نے کیا کیا, خالی لائک کیا. لائک کرنا بھی کرائم بن جاتا ہے ایسا, اس کو نہیں معلوم. کئیوں کا کریئر ختم ہونا. تو ایک طبقہ مسلمانوں میں نوجوانوں کا ایسا ہے جو علماء سے بیزار ہے. کیا کر رہے علماء؟ ہم کو کچھ کرنا چاہیے. کیا کر رہے مدرسے والے, کیا کر رہے مسجد والے علماء, اور حکومتیں, مسلمانوں کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ تو نفرت کا ماحول بنانا, بیزاری پیدا کرنا مسلمان علماء سے, حکام سے, اور ان کو بھڑکا کے ایسے کام پہ لگا دینا جس سے خود مسلمانوں کو نقصان ہے. اگر اس میں فائدہ ہوتا تو مسلمانوں کے حالات آج بہتر ہوتے. 2000 سے لے کے آج تک 20-22 سال ہو گئے, کچھ بھلائی آئی, کچھ بہتری آئی, حالات اچھے ہوئے کہ بگڑے؟ غور کرنے کی چیز ہے. ایک بچہ بھی اگر بلی کو ایسا لگایا, ہاتھ بلی کاٹی تو واپس ہاتھ نہیں لگاتا. لیکن مسلمانوں میں پڑھا لکھا طبقہ ہے, کتنی بار بلی اس کا گلا دبوچ رہی لیکن پھر بھی سبق لینے کو تیار نہیں ہے. کہ ہمارے پاس آج وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حالات ایسے بدل سکیں. اس لیے ایسی نادانی, بیوقوفی کی نہیں کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں کا کریئر, ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مسلمان نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکا کر انہیں سیاسی معاملات میں سازش, بغاوت اور اس طرح کی چیزوں کے رستے پر ڈالتا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ مسلمانوں کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم. بعد کے دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو حدثاء الاسنان, کم عمر ہوں گے, سفہاء الاحلام, عقل میں بھی کم ہوں گے, سمجھ بوجھ نہیں ہوگی, تجربہ نہیں ہوگا, کم سمجھ, کم عمر, نوجوانی کی عمر میں کم تجربے والے. یقولون من خیر قول البریہ, بڑی بڑی زبردست بڑی بڑی باتیں کریں گے, بہترین باتیں کریں گے, وہ مسلمانوں کے لیے ہم کو کچھ کرنا چاہیے, اس طرح کی بہت ساری باتیں کریں گے. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ, وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے. تیر آیا, شکار میں پیوست ہوا اور باہر بھی نکل گیا. تو وہ اسلام میں ہوں گے لیکن پھر اسلام سے, صراط مستقیم سے دور بھی ہو جائیں گے.